بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے قبرستان کا واقعہ ہے جسے کسی مسلمان نے وقف نہیں کیا، بلکہ اسے وقف کرنے والے ہیں ٹنڈل رام پرساد، جو کہ ایک ہندو تھے۔ جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں بلکہ ایک ہندو ٹنڈل رام پرساد نے وقف کیا۔ یہ واقعہ 1933 کا جناب ٹنڈل رام پرساد، نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی، اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں بھی موجود تھی۔ ان کی ایک رہائش، جو کہ اس زمانے میں بہت عالیشان رہائش گاہ باغ محلہ نزد صرافہ بازار جہلم میں دریائے جہلم پہ یہ عمارت بنی ہوئی تھی، جو کہ ابھی بھی وہاں پر واقع ہے۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرساد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھے، گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھے، جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے، اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لے کر ان کے سامنے سے گزرے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی بیمار شخص ہے جس کو لوگ کسی حکیم کے پاس علاج کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلے کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرساد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ ازرائے ہمدردی انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اب ہم اس عورت کی قبر اپنے گھر بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا و مرضی کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی رضا و مرضی کے بغیر برائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرساد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کر ہی دیا ہے تو پریشان نہ ہو، یہ زمین یہ جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے، اور ہم سب انسانوں نے جلد یا بدیر دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے، اور مرحومہ کے دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور ٹنڈل رام پرساد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں۔ چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرساد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرساد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد دکن تشریف لے گئے، اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں ہی دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال کے بعد، یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی میت دکن سے ان کی اپنی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی، اور جہلم میں بہت ہی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے، اور آج بھی جہلم کے پاس اسی عظیم ٹنڈل رام پرساد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ تو کہہ دے اے اللہ، بادشاہی کے مالک جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب خوبی
تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی عزت والے لوگوں میں سے بنائے، جنہیں اللہ رب العزت عزت سے نوازتا ہے، ان لوگوں میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔